اچھا میرے پاکستانیوں، آج سے 1 سال پہلے میں اپنی ڈائری اٹھا کے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر گیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سازش کچھ سال پہلے سے شروع ہوئی۔ میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا مڈل ایسٹ سے، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں تو سمجھا ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کہ کانفرنس پہ ملا، تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا، لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آ گئی کہ کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے، کدھر کدھر ہمیں لال بتی کے پیچھے لگایا گیا، کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے۔ اور ساری کوشش یہ تھی، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپلیس کرنا تھا شہباز شریف سے۔ شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی جنرل باجوہ کی، اور ان کے کیسز ختم کروائے، اس کو سزا ملنے والی تھی۔ ایف آئی اے کیس میں 16 ارب کا کیس، اور پھر نیب کا 8 ارب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا، تو سزا ہونے والی تھی۔ تو کیسے پھر اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا بھی گیا۔ اور پھر جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے، شروع وہاں سے نہیں ہوئی، شروع ادھر سے ہوئی تھی۔ انہوں نے حسین حقانی کو ہمارے گورنمنٹ نے ہائر کروایا گیا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوہ کتنے اچھے ہیں اور پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے، اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا۔ تو یہ خیر ہمیں بعد میں ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ اب تو واضح ہے کہ یہ پہلے سے سازش تھی، اور اس کے اندر پھر باقی سارے ملتے گئے، یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ یہ سب شامل تھے بعد میں۔ آج کا ہمارا ہم نے وائٹ پیپر نکالا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے بتانے کے لیے کہ 1 سال میں ہوا کیا پاکستان سے، پاکستان 1 سال پہلے کھڑا کدھر تھا اور آج کدھر پہنچ گیا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج اپنی قوم کے سامنے موٹی موٹی چیزیں رکھوں کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے آج جدھر پاکستان کو پہنچا دیا ہے، تو قوم کو کم از کم پتہ چلے کہ قوم سے ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہی اور پاکستان کھڑا کدھر، سال پہلے کدھر کھڑا تھا۔ ایک تو اکنامک سروے میں آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جو پاکستان کی جو ہر سال معیشت کے اوپر جو ایک سروے چھپتی ہے، اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن جو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ ایک اکانومی جو بینکرپٹ تھی 2018 میں، سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 20 ارب ڈالر کا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا تھا، اور ریزروز تھے کوئی 8 ارب ڈالر کے رہ گئے، تو روپے پہ پریشر تھا۔ اس مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی، پہلے سال سٹیبلائز کی، دوسرے 2 سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا۔ اب کرونا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے، دنیا کی اکانومیز میں تباہی مچائی ہے، یہ کبھی سب کے سامنے ہے۔ یہ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلی گئی گروتھ ریٹ، ہندوستان 7% پہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ منفی میں چلا گیا۔ تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا نے اکنالج کیا، دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم، اکانومسٹ میگزین، ہر فورم کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اکنالج کیا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا، ٹاپ 3 ملکوں میں، جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا۔ میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی 1 سال کی کارکردگی ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا۔ انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے، سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو کوئی ملا ہی نہیں ہے،
क्राइसिस तो सारे हमें मिले थे, क्योंकि कोरोना का क्राइसिस हमने डील किया। इन्होंने जो बैंकरप्ट करके गए वो हमने इकोनॉमी खड़ी की। तो अगर ये वहां होते तो इन्होंने सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा देना था। इनकी स्टेटमेंट्स आके बंद कर दो पाकिस्तान को। तो अगर वो बंद कर देते, आगे मुश्किल हालात थे, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। तो हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन, उनकी तनकीद भी सुनी, तो शुक्र करें कि ये अल्लाह ने इनको तब वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद आखिरी 2 साल 5.7% पे हमारी इकॉनमी ऊपर गई और 6% पे ऊपर गई। और ये याद रखें कि 17 साल में बेहतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम्स क्या था कि दुनिया में कोरोना की सप्लाई साइड की रुकावट की वजह से जो ऊपर गई, वो जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, गैस की सबसे ज्यादा, तेल की, कोयले की, सब ऊपर चली गई। और उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर महंगाई आई। तो हम भी महंगाई से डील कर रहे थे। हमें मुसलसल इन्होंने कहा कि महंगाई में मुल्क तबाह हो गया। लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ा जो चीज महंगाई करती है वो तेल है। तो हमारे जमाने में आखिरी साल में $110 से $115 पे तेल चला गया था। इनके दौर में अभी $65 था, और अब कभी $70 होता है, $80 पे सुना अभी गया हुआ है। तो फर्क देखें कि तेल का तब कितना महंगा था, अब कितना महंगा। तो इनका तो कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था। हमने सबसे ज्यादा क्राइसिस डील किए। और उसके बावजूद जब हमारी ग्रोथ रेट थी 5.7 और 6%, ये 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट थी। और याद रखें, उससे पहले जो थी, अमेरिकन डॉलर आ रहे थे वॉर ऑन टेरर में। उससे पहले जनरल जियाउल हक के, तब फिर डॉलर्स आ रहे थे अफगान जहाद में। उससे पहले अयूब खान की सीटों सेंटों में फिर अमेरिकन डॉलर आ रहे थे। ये अमेरिकन डॉलर्स आने के बगैर पाकिस्तान की ग्रोथ 5.7 और 6% थी। जो हमने तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी, वो क्यों रखी थी? क्योंकि हम समझ रहे थे कि बबल है, ये थोड़ी देर के नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतना ऊंच नीच नहीं दे सकती, इसलिए हमने सब्सिडाइज की। क्योंकि हमने रूस से जब मैं वहां गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात हुई, हमने उनको बताया कि हमारे मुल्क में ये आपकी टेंशन की वजह से तभी तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी। तो उन्होंने फिर अपना एनर्जी मिनिस्टर भेजा, हमाद अजहर से मुलाकात हुई, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था। और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई। वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। तो वो बीच में ही चीजें रह गई। हमारा टेररिज्म, जो इतना आजकल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, याद रखें हम टेररिज्म से टूरिज्म पे गए थे। हमारे 3.5 साल में दहशतगर्दी देख लें और आज देख लें। और जब जो अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, तो वो बेहतरीन टाइम था उस वक्त कि अफगान गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके हम इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी जो थोड़ी बहुत भी थी, उसके ऊपर भी काबू पा सकते थे। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कोई ना, इनके पास टाइम था सोचने का, ना कुछ था, क्योंकि आए थे सिर्फ एक मकसद के लिए, अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए। ना इन्होंने इकोनॉमी का रोड मैप दिया, ना इनको कोई फिक्र थी कि ये जो वापस आ रहे हैं, जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा वापस जाएं टीटीपी को। तो जब वो वापस आ रहे थे, ना सोचा कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। इनको तो इसकी फिक्र ही नहीं थी। ये तो पड़ गए अपने करप्शन केसेस पे आते साथ ही। पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इन्होंने आते साथ ही अपने जनाब ईसीएल पे जो रखे हुए थे वो खत्म किया। 60% कैबिनेट जो नई आई वो जमानत पे थी, करप्शन के केसेस थे। तो इन्होंने तो सिर्फ आते साथ ही अपनी करप्शन केसेस खत्म किए, और फिर असेंबली में जाके नैब का कानून पास करके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने खत्म किए। हमारे 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए करप्शन का रिकवर किया था। हमारी एवरेज आ रही थी 160 अरब रुपया साल का। सबसे ज्यादा हमारे दौर में हमने नैब ने पैसे रिकवर किए थे जो करप्शन के थे। इन्होंने आते साथ ही पहले नैब को खत्म किया,
नैब के ऊपर आप आदमी बिठाया, जब वो बिठाया उसने भी देखा कि मेरे से गलत काम करवा रहे हैं, उसने रिजाइन किया। यानी नैब का इदारा तबाह किया आते साथ ही, क्योंकि इनको सबको डर था नैब से, तो अमेंडमेंट भी पास की, फिर अपना आदमी रखाया, वो भी नहीं चला। उसके बाद एफआईए को इन्होंने तबाह किया आते साथ ही, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फंस जाना था, मकसूद चपरासी और वो जो 16 अरब रुपए के करप्शन केस थे। एफआईए पहले राय ताहिर को लेके आए, आईजी जो नहीं, राय ताहिर पहले से था, उससे गलत काम करवाने की कोशिश की, उसने रिजाइन किया, फिर आदमी लेके आए, फिर सारी एफआईए को सिर्फ लगा दिया हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर केसेस करने के लिए। एफआईए का इदारा खत्म किया अपने आप को बचाने के लिए 16 अरब केसेस के और अपना आदमी और विक्टिमाइजेशन के लिए। नैब, एफआईए गई, पार्लियामेंट खत्म हो गई, क्योंकि जब राजा रियाज बन गया ऑपोजिशन लीडर तो इसका मतलब ऑपोजिशन तो खत्म हो गई, तो पार्लियामेंट तो चलती नहीं ऑपोजिशन के बगैर, तो वो खत्म हुई। फिर इलेक्शन कमीशन, उसको इन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ कि किसी तरह वो इनको इलेक्शन जिता दे, तोशाखाना केस कर दे इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस कर दे। अब वो फॉरेन फंडिंग केस ही खत्म हो गया, अब पता चला कि वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं था, वो कुछ और था। अब हाई कोर्ट ने, एक जज साहब ने कहा कि जी बताएं, जो इमरान खान के ऊपर मीडिया ट्रायल कर रहे थे वो भी रह गया बीच में, अभी तोशाखाना भी खत्म होगा, वो भी पता चलेगा कि इस इलेक्शन कमीशन ने इनको खुश करने के लिए मेरे पे केस किया था, और फंस जाएंगे ये अब, क्योंकि तोशाखाना का रिकॉर्ड सारा अवेलेबल है। तो तोशाखाना का जब रिकॉर्ड अवेलेबल है, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ और जरदारी ने फंस जाना तोशाखाना में, और इंशाल्लाह इनकी जो गाड़ियां इन्होंने चोरी की हैं वो भी हम सामने लेके आएंगे। उसके बाद मीडिया, जो एक सतून होता है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर वारदात शुरू हुई। इमरान खान और पीटीआई का ब्लैकआउट शुरू हो गया मीडिया में। हमारे दौर पे कहते हैं कि जी मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, जितनी आजादी हमारे दौर में मीडिया के ऊपर थी, मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। खुल मीडिया ने जिस तरह हमें अटैक किया, मेरे पे, सब पे, मेरे घर वालों पे, कभी ऐसा मीडिया का अटैक नहीं था। हनीमून पीरियड भी नहीं मिला, पहले दिन से अटैक शुरू कर दिया। और जैसे हमारी गवर्नमेंट गई, मीडिया को टोटल कंट्रोल किया गया। खुद टेलीफोन जाया करता था नामालूम साहब से कि जनाब इमरान खान को नहीं दिखाना, उनको ओनर्स को टेलीफोन करके कहा जाता था कि इसको नहीं तुमने दिखाना। जो 2-3 चैनल्स थी वो जो दिखा रही थी, उनके ऊपर आप प्रेशर डाल के उनको भी बंद करवा दिया कि आपने भी नहीं दिखाना, लाइव इमरान खान की कवरेज नहीं दिखानी। जो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की है, उसके लीडर को कैसे एक डेमोक्रेसी के अंदर आप मीडिया से ब्लैकआउट करवा देते हैं, उसकी स्पीचेस नहीं दिखाने देते, और ये भी आप ये लाइव नहीं जाएगा क्योंकि उनको खौफ है कि पता नहीं वो क्या कह देगा। तो इतना खौफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच से। और मैं आज याद कराना चाहता हूं हर वो हमारा सहाफ़ी जो हमारे दौर में कहता था कि जी देखें यहां पाबंदियां लग रही हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि आज और कंपेयर करें, मैं कहता हूं पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में कभी ऐसी पाबंदियां नहीं लगी जो आज लगी हुई है हमारे ऊपर। तो मीडिया इन्होंने कर दिया। फिर फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक, 25 मई को से शुरू होता है। लोगों के घरों में पुलिस घुस के, पीटीआई के एमपीज लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चारदीवारी, वहां जाके जो इन्होंने जिस तरह तशद्दुद किया, लोगों को उठाया, एक 11 साल के बच्चे को लेकर जा रहे हैं जेल में क्योंकि बाप नहीं था। एक घर में अटैक कर दिया उन्होंने, वो एक मेजर साहब थे, उनको क्या पता कौन आ रहा है घर में, कोई किसी के घर में रात दरवाजा तोड़ के घुसता अंदर, उसने गोली मार दी, उसने समझा कोई डाकू आ रहा है, उसको पकड़ के उसके बेटे को उन्होंने जो तशद्दुद किया पुलिस ने, जो बेटे से किया। मैं 6 महीने के बाद बेटे को मिला, उसने कहा मैं अभी भी मैं रात को सो नहीं सकता, इतना इन्होंने मेरे जुल्म किया। उसके बाद 25 मई को जो औरतें बच्चों के ऊपर इन्होंने, वहां देख रहे हैं कि फैमिलीज आई हुई हैं। तहरीक इंसाफ की कैसे ये कह सकते हैं कि हम किसी भी इंतशार के अंदर हम मुलव्वस हों, क्योंकि जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार क्यों चाहेगी? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसले इलेक्शन में, वो इंतशार क्यों चाहेगी? लेकिन हर जगह हमारे ऊपर उन्होंने हमें कोशिश की कि किसी तरह हम रिएक्ट करें,
ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ یا جو بھی کریں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے تاکہ اور کیسز بنائیں اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضا نہیں ہے، سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے. تو ہمارے پاس تب سے شروع ہوئے. پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے، کیسز بنتے گئے. میرے اوپر آج 144 کیس بن چکے ہیں. میرے اور علی امین کے اوپر، دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیا. میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی کئی تقریر میں کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا. میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے ادارے کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کہا ہے اور میں نے سائیکوپیتھ کہا ہے. اس کے اوپر میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. میں آج جو یہ کر رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ان چیزوں سے؟ ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائم منسٹر پہ، اس کا پتہ ہے پاکستان کو نقصان کتنا ہے؟ کیونکہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان کا، ہمیں بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے. 144 پرچے جس میں 40 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہیں. یہ ساری دنیا، اب باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہے، یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے. تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک ہے؟ یا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے، جمہوریت ہی نہیں ہے. اور سارے ہمارے ایک وقت پہ 3100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ایک طرف ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہمارا اظہر ماشوانی غائب ہو گیا 7-8 دنوں کے لیے، پتہ نہیں کدھر گیا. ساری فیملی، گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں. پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے، یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ، یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو، اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں. اور پھر اعظم سواتی سے جب اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو کسٹوڈیل، پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے، اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آ کے 3 بجے گھر میں گھس کے، پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹارچر کرتے ہیں 75 سال کے آدمی کو. اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج، کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح ذلیل کرتے ہیں، آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے، ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوہ کو کہہ دیا کہ NRO 2 آپ نے دیا ہے، اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو، سوچو کہ اس کا کیا امپیکٹ گیا، ہماری پارٹی پہ کیا امپیکٹ گیا. اور سب کو پتا کون اس کے پیچھے تھا. پولیس نہیں تھی، نامعلوم افراد نے یہ کیا. گل سے یہی کیا. شہباز گل کو بھی اٹھا کے لے کے گئے، 2 دن رکھا، تشدد کیا اس کو. ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کیا. کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. خوف ہے ساری جگہ کہ او ہو جی نامعلوم نے اٹھا لیا. خوف ہے ان کا کہ کوئی سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں. سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا، کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے، ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں، پکڑ کے وہی ننگا کر کے ان کو ذلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے کسی کی تنقید نہیں کرنی. کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہیں، ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا. یعنی یہ کوئی مشرف کے مارشل لا کے اندر ہم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی. میں نے کبھی اس طرح، میں اپوزیشن میں تھا، کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے اوپر ہوا اور ہوتا جا رہا ہے، رکتا نہیں ہے. ہمارے جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. روزوں میں انہوں کو اٹھایا، نہ ان کو روزہ کھولنے دیا، گندا پانی دیں، پھر کوئی نامعلوم افراد آ جائے ان سے پکڑ کے لوگوں کو ان کو پھینٹا لگایا ان کو. اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تر پولیس ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک تھی. لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا. دیکھیں،
پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا، ایشو تھا کیا، وہ وارنٹ کس چیز کی تھی؟ وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے۔ میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی، 3.5 مہینے میں میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، ٹریول نہیں کر سکا۔ اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں، ہائی کورٹ اسلام آباد جانا شروع کیا۔ اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں، ایف ایٹ کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے، ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں۔ اس لیے ہماری سیکیورٹی، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا، یہ دے نہیں رہے۔ انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی، ایکس پرائم منسٹر، وہ بھی ہٹا لی ہے، اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں۔ تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے۔ اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی۔ وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے، لے کے آنا تھی، اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا۔ وہ ڈی آئی جی وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں جاتا ہے، اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے۔ پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو، وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں، لیکن وہ وارنٹ یہ 3-4 دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے۔ بالکل غلط تھا، غیر قانونی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی، جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں چھپا ہوا ہے، 3 طرف سے پولیس، تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاق خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور بار ہائی کورٹ کا، اس نے میں نے ایشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو، اور جب وہ ایشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق اریسٹ نہیں کر سکتے۔ وہ سی پی او وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ، کیونکہ نیت کچھ اور تھی۔ نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتا دوں۔ نیت ان کی یہ تھی کہ 2 قسم کے ان کے سامنے ماڈل تھے جو میرے اوپر آزمائے۔ پہلے تھا سلمان تاثیر کا قتل، وہ دینی انتہا پسند ہیں جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا۔ پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے۔ میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے، اور وہی ہوا۔ وہ اس نے میرے پہ واردات کی وزیر آباد میں۔ اس کے بعد کور اپ کیا گیا۔ پہلے تو میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کی، مجھے پتا تھا وہ کون 3 لوگ ہیں جو پیچھے تھے، کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر واردات ہونی ہے۔ اس کے بعد جب واردات ہوگی انہوں نے سیبوٹاج کیا جے آئی ٹی کی، کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی تو پتا چل گیا تھا 3 شوٹر ہیں، ایک تھا ہی نہیں، تو وہ دینی انتہا پسند کا جو انہوں نے بوگی بنائی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے وہ سیبوٹاج کی۔ کون تھے پیچھے؟ وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے، وہ پیچھے تھے۔ اس کے بعد اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ یہ اٹیک، یہ دوسرا ماڈل تھا مرتضی بھٹو ٹائپ قتل، کہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا، یہاں ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر جناب عمران خان کو قتل ہو گیا۔ تو وہ مرتضی بھٹو کا ماڈل تھا۔ یہاں پہلے کیا، ساری رات اٹیک کرتے رہے، اتنی پولیس، رینجرز، جس طرح کا انہوں نے کیا سب غیر قانونی تھا۔ مقصد کچھ اور تھا، مقصد یا قتل کرنے کا تھا یا پھر اٹھا کے جیل کے اندر کوئی زہر دے دینی تھی، جو کہ ان کا وہ جس طرح 4 وہ مرے ہیں ہارٹ اٹیک سے شہباز شریف کے گواہی، وہ دوسرا وہ ماڈل تھا۔ اس کے بعد میں جاتا ہوں اسلام آباد، ادھر دوسرا پلان، پھر مرتضی بھٹو پلان بنا ہوا تھا۔ اندر پہلے انہوں نے مجھے اکیلا کرنا تھا، اندر جانا تھا، وہاں رینجرز پولیس بھرے ہوئے تھے، نامعلوم افراد۔ تو وہ تو شکر ہے ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا، شبلی فراز کو مارا وہاں، اور اس نے جلدی سے انہوں نے آ کے بتایا کہ یہاں نہ ہو، یہاں تو ٹریپ ہے، ڈیتھ ٹریپ ہے، وہ اللہ نے وہاں سے بچایا۔ تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا۔ وہ کیونکہ 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت چکے تھے، پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، ڈر ان کو الیکشن سے لگ چکا تھا، الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے، اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی، لہٰذا اس کو قتل کرو، راستے سے ہٹاؤ۔ تو یہ جو 144 کیسز ہے یہ سارا اسی کی کڑی ہے۔ پھر
इसी दौर में मीडिया का क्या, यानी जो बुनियादी हकूक तो तबाह कर दिए इन्होंने। जो अभी अली अमीन को पकड़ा, अली अमीन को किस तरह पकड़ा? उसको पुलिस, उसका जो डीपीओ पकड़ने आया, उसने स्टेटमेंट दी कि जो भी हो जाए मैंने इसको पकड़ के लेके जाना है, अदालत भी ना उसे जाने दे। यानी ऐसा कि टारगेट करके जो मेन लोग हैं इमरान खान के साथ, उनको पकड़ के जेलों में डालना है। अगर इमरान खान नहीं तो मेन लोगों को जेलों में डालो। अच्छा, उसके बाद माशियत। अब जरा माशियत क्या थी? मैंने शुरू में आपको बताया कि इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। इंडस्ट्री 17 साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 10% की रेट पे ग्रो कर रही थी, 10% पे, जो कि बड़ी इंडस्ट्री होती है जिससे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। 3 साल में 55 लाख लोगों को मजीद रोजगार मिला, यह भी वर्ल्ड बैंक की है। और हमारा जो ज़राअत है वो 4.5% पे ग्रो कर रही थी। 2 साल मुसलसल बम्पर क्रॉप्स हुई। क्यों? क्योंकि हमने पैसा, गन्ना का जो फसल थी उसका पूरा पैसा देने दिया। हमने शुगर मिल माफिया को, जो बेचारे किसान को के ऊपर जुल्म करते हैं, उसके हक मारते हैं, हमने उनको टाइम पे पैसे दिलवाए, पूरी कीमत दिलवाए। उन्होंने पैसा अपनी जमीनों पे लगाया। तो सबसे ज्यादा पैसा ज़राअत में गया हमारे दौर में, और उसकी वजह से उन्होंने, हमारी फसलें भी जबरदस्त हुई, ज़राअत भी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी। आईटी की एक्सपोर्ट्स जो मुस्तकबल है 75% 2 सालों में बढ़ी। तो मुल्क तो सही रास्ते पर जा रहा था, रिकॉर्ड हमारी टैक्स कलेक्शन हो रही थी। तो अब क्या हालात हैं माशियत के? 6% से वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 0.4% पे ग्रोथ रेट नीचे चली गई। इससे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। महंगाई जिसके ऊपर सारा शोर मचा हुआ था हमारे दौर में, याद रखें कि हमारे दौर में जो महंगाई की असल वजह थी वो तेल थी। तेल हमारे दौर में 110 से $115 बैरल पे क्या था, ये नीचे आके $65 से आप कोई $80 के बीच में है। तो उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन थी वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। आप जो चीज आम आदमी को सबसे अफेक्ट करती है वो है आटा। आटे का 20 किलो का बैग अगर आज आप देखें, और हमारे मुकाबले में हमारा था 1140 रुपए का, आज वो बैग पहुंच गया है 2800 रुपए का। तो जो आम आदमी है, जो आप आटे की लाइनें देख रही हैं और लोग देख रहे हैं बेचारे आटा लेते हुए, जो 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो बुनियादी चीज है, पहले बेरोजगारी भी बढ़ गई, वैसे खाने पीने की चीजें 50% बढ़ गई, और उसके ऊपर आटा जो बुनियादी चीज है उसकी कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। उसका मतलब यह कि लोगों के इस वक्त सबसे बुरे हालात हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि रुक तो नहीं रही। रुपया 100 रुपए से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है, रुपया 100 रुपया गिर चुका है। और फिर से मैं याद करा दूंगा, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिनकी अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, जिनके डॉलर में पैसे हैं, उनमें इजाफा हो गया 100 रुपया। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आम आदमी, जिनके आपके रुपयों में पैसे हैं, वो डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया कम हो गया। आपकी, अगर आप ये समझे ना कि 100 रुपया आपके पास बैंक में पड़ा हुआ था, तो सिर्फ 65 रुपए उसकी खरीदार की कीमत रह गई है। एक्सपोर्ट्स 10% गिर गई हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स आखिरी 2-3 सालों में बढ़ती जा रही थी, अब बजाय बढ़ने के एक्सपोर्ट्स 10% कम हो गई हैं। इसका मतलब कि हमें और ज्यादा मसला डॉलर्स का आने वाला है, क्योंकि हम अब कर्जे तो ले रहे हैं, लेकिन कर्जे वापस करने के लिए जो हमारे पास दौलत में इजाफा होना चाहिए, यानी एक्सपोर्ट्स में इजाफा और रेमिटेंसेज में, वो बजाय बढ़ने के वो या रुक गया या कम हो गया। तो डॉलर्स तो कम आ रहे हैं और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और इंडस्ट्री,
جو سب سے خطرناک ہے پاکستان میں کہ آپ کی دولت میں اضافہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوتا ہے. جو ہماری انڈسٹری بڑھتی جا رہی تھی, جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% بڑھ رہی تھی, وہ آج 50% انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اور جو آج انڈسٹری کا حال ہے, اس کا اب ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے. جس طرح میں نے کہا, ہمارے دور میں یہ صرف سال پہلے فیصل آباد میں پوچھیں, ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اسکلڈ ورکر نہیں مل رہا تھا, مزدور نہیں مل رہا تھا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات کیا ہیں. اچھا جی, پھر اب آخر میں پہنچ رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر معیشت بھی بیٹھ گئی, میڈیا بھی بند کر دیا, ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بھی تباہی کر دی, ہماری جو ٹیررزم ہے پاکستان میں, جو ٹورزم کی طرف چلے گئے تھے, باہر کی برٹش ایئرویز, باہر کی ایئر لائن, ورجن اٹلانٹک ایئر لائنز آنی شروع ہو گئی تھی پاکستان میں, کرکٹ ٹیمز آنی شروع ہو گئی تھی, وہ آج پھر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ امن تھا تو یہ سب آ رہے تھے, تو ان کے دور میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. اب آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ساری قوم کو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے. سارے ادارے ہمارے گئے, پارلیمنٹ ہماری گئی. جس طرح پھر سے دیکھیں, ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر. پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر کورم ہی پورا نہیں ہوتا, تو اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا جب اپوزیشن ختم ہو گئی. لیکن جو گورننس کے ادارے ہیں وہ گئے ہیں. جب آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اٹھ جائے, جب نیب ختم ہو جائے, جب ایف آئی اے ختم ہو جائے, جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کرپشن, ان کو صرف استعمال کرو وکٹمائزیشن کے لیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ادارہ ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی اس لیے تھی کہ یہ نیوٹرل ہوں گی, تاکہ نیوٹرل گورنمنٹ نیوٹرل امپائر بنیں گی الیکشنز کروانے کے لیے. یہ اس لیے بنی تھی. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے, کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو کوئی نیوٹرل کہہ سکتا ہے؟ 3100 کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, میرے گھر پہ حملہ کر دیں. میں جاتا ہوں اسلام آباد, پیچھے میری بیوی اکیلی گھر پہ, وہ پورا دعویٰ بول دیتے ہیں, مارتے ہیں ان کو, نوکروں کو مارتے ہیں, خنسامے کو لے جاتے ہیں. اچھا, خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد؟ یہ بھی سن لیں کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں, اس خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بم پروف ہیں یا بلٹ پروف ہیں. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈ روم کی طرف. یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں. وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے, تاکہ وہ زہر دینے کے لیے پتہ چل جائے کھاتا کیا ہے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. وہ بیچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں. اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے, اور اس بیچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں ان کی. پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جب میں پرائم منسٹر تھا, وہ دونوں میرے جو نوکر تھے, میرے جو گھر میں کام کرتے تھے, ان دونوں کو پے رولز پہ رکھ لیا نامعلوم افراد نے. ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کھاتا ہے. یہ سوچیں, یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے تو کوئی عقل سے ہی کر لیں, کسی تھوڑی سی عقل ہی استعمال کر لیں. اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں, وہاں ادھر کر دیتے ہیں, یا پھر زہر کی, اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے, اور پھر گھر کا جی بلٹ پروف ہے یا بم پروف ہے اس کا کمرہ. تو میں آج آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. ادارے جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں, ملک ختم ہو جاتا ہے. ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر, آپ کی بیوروکریسی کے اوپر, آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر. وہ ادارے جو گورننس کے ادارے ہیں, پولیس کا ادارہ ہے, پولیس سے یہ کام کروانے جا رہے ہیں. اچھا, پولیس ہمیں خود آپ آ کے کہتی ہے جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیچھے سے ان سے کام کروا رہے ہیں. پولیس والے اب کہتے ہیں, وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی, وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار قمیض میں, وہ آ کے ان کے اوپر تشدد کرتے تھے.
یہ ہے آج پاکستان کا حال۔ اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں؟ اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جن کی سارے پراپرٹیز باہر پڑی ہیں، جن کا پیسہ باہر پڑا ہے، 30 سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے ملک کے ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں، سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں، سارے اداروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں، اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو۔ ایسے پولیٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی۔ میں یہ آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فاطمہ جناح کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے، تو یہ حربے استعمال کیے گئے اس کو ہرانے کے لیے۔ اس کا کیا ہوا نقصان؟ ادھر سے شروع ہوا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی۔ مجیب الرحمان ان کے ساتھ تھے، فاطمہ جناح کے ساتھ۔ ایسٹ پاکستان نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا، یہاں حربے استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا۔ کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ ملک ٹوٹ گیا، کیونکہ وہی مجیب الرحمان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے، یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ الیکشن جیت گیا، الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن وہ جیت گیا، 1970 کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر، وہ جب جیت گیا اس کی مینڈیٹی مانگنا، ملک ٹوٹ گیا۔ اب وہی حربے پھر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ڈر سے کہ وہ الیکشن نہ جیت جائے، سارے پاکستان کا نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہر وہ ادارہ ختم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جتا دے، چوروں کو، ان کو کسی طرح یا الیکشن ہونا یا یہ جیتے نا۔ یہ جو اب سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آئین دیکھ کے، وکیلوں کو کنسلٹ کر کے، آئین کے مطابق میں نے اپنی گورنمنٹ جب ڈیزالو کی، اور اس لیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایک ہی راستہ ہے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں، ادھر سے پتہ چلتا ہے جی وہ اور ہی ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ 100 موٹو یا نہیں 100 موٹو۔ بھی 100 موٹو میں تو ہماری گورنمنٹ گئی تھی 1 سال پہلے، 100 موٹو میں تو گئی تھی، یہی ججز تھے، تب وہ ٹھیک تھا۔ اب وہ 100 موٹو لیتے تو اب کہتے جی وہ بجائے یہ فیصلہ کریں جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں، کیا آئین کیا کہتا ہے؟ تو آئین تو واضح ہے، بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے کبھی کوئی جی آپس میں ججز کو تقسیم کروا دو، ان کی آپس میں انتشار کروا دو، ملک کا بیڑا غرق کروا دو، کسی طرح الیکشن نہ ہو۔ وہ باہر بیٹھا ہوا جو ہے، اور یہ زرداری ہے، میں بتاؤں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں، چھٹیاں باہر، جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر باہر بھاگ جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں وہاں رہ رہے ہیں، شاپنگ باہر ہیں، سرجریز باہر ہیں، سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں، اس کے بچے 2 باہر کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں پاکستان نیشنل اس لیے نہیں ہے، یہ جواب ہی نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس، اور وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پہ، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں لنڈن پلان کے تحت کہ کیونکہ میں الیکشن نہیں جیت سکتا اس لیے الیکشن نہ کرواؤ اور پی ٹی آئی کو کرش کرو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو میری اگریمنٹ ہے وہ پوری کرو، اور اس میں یہ چل رہا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اکانومی بیٹھ رہی، کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ نہ پاکستان 80% پاکستان کا بزنس مین کہتا ہے کہ ہمیں اس گورنمنٹ پہ اعتماد ہی نہیں ہے، لیکن پھر ان کو بٹھایا ہوا نہیں جی وہ تو ابھی اکتوبر میں نہیں آگا، الیکشن اور آگے جانا ہے، جب تک یہ جیتیں گے نہیں، جب تک غلط فہمی یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد شاید ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائے۔ وہ کیسے اچھا سمجھیں گے؟ کون سی چیز کریں گے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ ان کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں آپ، اور ان کے لیے ملک کے آئین کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، عدلیہ کو بھی تقسیم کرنے کی، ادارے بھی ختم، فنڈامنٹل رائٹس بھی ختم، ہمارے اوپر بھی 144 کیسز، اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ ملک کا مذاق اڑا ہے ساری دنیا میں، ساری دنیا میں پاکستان۔ اب کیا مجھے یہ بتائیں، جب یہ کہے گئے گورنمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو کس انویسٹر نے پاکستان میں آنا ہے؟ جب آپ ایک انویسٹر کو جب پاکستان کی جسٹس سسٹم میں اعتماد ہی نہیں ہے، وہ کون اپنا پیسہ لے کے آئے گا پاکستان میں؟ پاکستانی اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، وہ جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں، اور پھر
جس ملک کے اندر اگر یہ چیزیں وہ سنیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو غداری میں اس لیے اس کے اوپر کیس کر دیا کیونکہ اس نے ڈرٹی ہیری اور وہ سائیکوپیتھ لکھ دیا ہے، دنیا مذاق اڑائے گی. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. بنانا ریپبلکس میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. بنانا ریپبلکس میں سے سارے ان کے لوگ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں. وہاں ساری جگہ شریف اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں آج آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ملک ہمارا ایک سال میں جہاں آج پہنچا ہے، کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا، اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا، اس نے فیصلہ اور وجوہات سے کیا تھا. وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی. وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا. شہباز شریف نے اسے شیورٹی دی ہوئی تھی. وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا. پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا. یہ سارا ڈرامہ اس کے لیے ہوا ہے، ذات کے لیے ہوا ہے. یہ ملک کو آج پہنچایا صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور پوری سازش اس کے لیے کی گئی تھی. تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے 9 لاکھ لوگ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پچھلے چند مہینے میں. امید چلی گئی ہے پاکستان سے. شوکت خانم سے 4 ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ گئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پاکستان، کیونکہ ایک کہیں معمولی سا بھی جو آنکولوجسٹ ہوتا ہے کینسر کا ڈاکٹر، اس کی معمولی سے کہ بھی وہ تنخواہ ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں نہیں دے سکتے. تو مشکل سے ان کو لے کے آئے. تو یہ جو حالات دیکھ کے 4 ہمارے ڈاکٹرز چھوڑ کے چلے گئے، مایوس ہو گئے ہیں. تو کیا کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ تکبر کے اندر فرعون بنا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا جی ملک کی بہتری کیا ہے؟ اور اس کے لیے آج جو ہمارے حالات ہیں، کوئی اس کو کوئی ادارہ ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. حمود الرحمان رپورٹ 25 سال کے بعد جو ملک ٹوٹ گیا تھا ہندوستان میں چھپی تھی، پاکستان نہیں آئی تھی. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ایک معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ساری ڈکٹیٹرشپس دنیا میں فیل ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپس کے اندر تنقید نہیں ہوتی. جب تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے. یہ جو جمہوریت کی خوبی ہے یہ کہ وہ تنقید ہوتی ہے اور تنقید سے اپنی صلاحیت کرتا ہے معاشرہ. یہاں جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ جی وہ ایک سپر کنگ تھا، وہ جو مرضی فیصلہ کرے، ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراؤ، اور وہ آرام سے کسی باہر والے ملک میں اچھی ہوائیں لیتا پھرے، کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور آج خاص طور پہ پاکستان کی اس برے وقت میں جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے 1 سال میں جو چیز چینج دیکھا ہے کہ ہماری عوام جاگ گئی ہے. ایک شعور آ گیا ہے. ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ 1 سال کی کیمپین میں وہ نوجوان ایک ایشو سمجھ گیا. بچے سمجھ گئے ایشوز. اسکول کے بچے، وہ شعور ہے جو کبھی پہلے بڑوں میں نہیں تھا. اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوشائن چیز ہے. جب ایک قوم جاگ جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے. جب ایک معاشرے میں آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے آپ کے عدالتوں کا نظام، وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. وہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. وہ معاشری ترقی کرتے ہیں. تو اس وقت لوگ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم بنیادی حقوق چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں یہ جو کلاس ہے قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں، چوری کریں تو NRO مل جاتا ہے، قانون توڑیں تو اپنی FIR، ایکس پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا کیونکہ وہ خاص کوئی آدمی تھا جس نے جو مرضی کرے تو اس کو ہمارا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ ہے ظلم پاکستان کا. اور یہ جب تک چینج نہیں ہوگا ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جب تک ہم اس ملک میں رول آف لا نہیں لے کے آتے. 1 سال کا ہمارا تجربہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لا جس معاشرے میں نہیں ہے اس میں تباہی ہے. اور 1 سال میں جو قتل ہوا ہے وہ رول آف لا قتل ہوا ہے. ان چوروں کو اوپر بٹھانے کے لیے
इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि इनके लिए एक और कानून बन गया है, इनकी सारी चोरियां माफ हो गई हैं। वो एक खातून फिरी जाती है, वो खुलेआम अदलिया को बुरा भला कह रही है, जजेस को बुरा भला कह रही है, वो कोई नहीं पकड़ सकता उसको, क्योंकि वो उसको उस कैटेगरी में रख दिया है, वो कानून से ऊपर है। वो चोरी भी करें, आज तक नहीं बता सके कि लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं, वो नहीं बता रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं किसी की जरूरत कैसे पड़ी कि हमें सवाल भी पूछ लिया। वो ये ऊपर ये खास लोग हैं, बाकी लोगों के पास हुकूक ही नहीं है। और जब मर्जी जेल में पकड़ो, रात को उठा लो, घरों में घुस जाओ, 3 बजे उठा लो। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर घर 26 घंटे हमला किया गैर कानूनी तौर पे, सिर्फ उसको या उसे कत्ल करना था और या पकड़ के जेल में डालना था, और कोई कानूनी हैसियत नहीं थी उसकी। आप तमाशा देख रहे हैं, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। तो हमारी जो जंग है हकीकी आजादी की है, और मैं समझता हूं कि क्योंकि कौम जाग चुकी है, ये जो भी करेंगे अदलिया के ऊपर हमले करेंगे, कौम अदलिया के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी को खड़ा होना पड़ेगा अदलिया के साथ, क्योंकि अगर आइन गया तो कौम खत्म। और दूसरी चीज कि ये जो कर रहे हैं, हमारे जो लोगों को पकड़े, अली मीन को जो पकड़ा है, जो केसेस कर रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मेरी कौम तैयार हो जाए कि अगर इनका ख्याल है कि हम चुप करके या तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, तब भी हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, और अगर इन्होंने, और पुरअमन तरीके से, और अगर इन्होंने इलेक्शन करवाए और ये सबको अंदर बंद कर दिया, सारों को जेलों में डाल दिया, कारकुनों को जेलों में डाल दिया, कैंडिडेट्स को हरासा किया, ताकि हमारे हाथ बांध के अगर हम इलेक्शन लड़ें, और इनका ख्याल है कि हम चुप करके बैठे रहेंगे, फिर हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और मैं अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं, हम हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। और हम अगले दिनों में हम देखेंगे किस तरह जा रहा है। अगर हमने देखा कि ये इसी तरह ही या इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन से तो भाग रहे हैं, अगर इन्होंने भागने की कोशिश की अदलिया को तकसीम करके, और या फिर इन्होंने हमारे ऊपर इसी तरह के हरबे इस्तेमाल किए, हम सब सड़कों पे होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।